امیر المومن اکثر ایک دعا کرتے تھے، بچوں کے لیے ایک دعا کرتے تھے۔ بہت سارے پیرنٹس ہیں کہ جو کہتے ہیں کہ ہمارے صاحب کوئی دعا بتائیں بچوں کے لیے، تو اکثر یوزول امیر المومن ایک دعا کرتے تھے۔ وہ دعا یہ تھی کہ ربنا حب لنا من ازواجنا، یہی والی دعا کہ پروردگار آنکھوں کی ٹھنڈک قرار دے زوجہ اور ذریت میں، اور پھر فرماتے تھے کہ واللہ ما سألت ربی، خدا کی قسم میں نے اپنے رب سے نہیں مانگے نظیر الوجہ، بہت خوبصورت چہروں والے بچے میں نے نہیں مانگے۔ البتہ یہ کہ اللہ سبحانہ وتعالیٰ نے علی کو حسن اور حسین بھی عطا کیا، اور قمر بنی ہاشم بھی علی بن ابی طالب کو عطا کیا، لیکن دعا کیا کی ہے بچوں کے لیے؟ اچھا، نظیر الوجہ کا لفظ روایت میں نظیر کہتے ہیں غواد سے ہے، یہ ایک ذرا ڈرانے والا نظیر، ایک ہے غواد سے، نظیر الوجہ یعنی یوتھفلنس، جس بچے کے چہرے پر جوانی بہت اچھی لگے۔ میں نے ایسے بچے نہیں مانگے، ہاں وہ حسن القامہ اور بہت لمبی ہائٹ کے بچے بھی نہیں مانگے جو آج کا معیار ہے۔ تو پھر کیا مانگا؟ ولیکن سألت ربی، لیکن میں نے اپنے رب سے مانگا ولدن مطیعین للہ، وہ بچے عطا کر کے جو اللہ کے اطاعت گزار ہوں۔ یہ معیار ہے۔ آپ اور ہم جو سوچ رہے ہوتے ہیں نا، وہ مائنڈ سیٹ بچے میں منتقل ہوتا ہے خود بخود۔ آپ کچھ نہ کہیں تو آپ کے ایکشن سے، آپ کی باڈی لینگویج سے آپ کی سوچ خود بخود منتقل ہو رہی ہوتی ہے۔ تو سوچ کیا ہو؟ سوچ یہ ہو کہ میرا بچہ جم میں جا کے بہت اچھا باڈی بلڈر بن جائے، وہ بھی بن جائے تو اس میں کوئی حرج نہیں ہے، لیکن یہ دینی فضیلت نہیں ہے، کوئی بنے تو بہت اچھی بات ہے، لیکن مطیعن للہ، اللہ کے اطاعت گزار ہوں۔ میں نے یہ بچے مانگے، خائفین وجلین منہ، ان کے دل میں خوف خدا ہو، جہاں جائیں تو اللہ سبحانہ وتعالیٰ کے وجود کا ایک احساس رکھیں۔ حتی اذا نظرت الیہ، یہاں تک کہ جب میں اپنے بچوں کو دیکھوں وہو مطیع للہ، جب کہ وہ اللہ کے اطاعت گزار ہوں، قرت عینی، اس سے میری آنکھوں کو ٹھنڈک نصیب ہو جائے گی۔ یہ ہے آنکھوں کی ٹھنڈک، یہ ہے سبحان اللہ۔ اللہم صل علی، لہٰذا حضور مکرم نے جبرائیل سے یہ کہا تھا، جو روایت میں نے آپ کو سنائی تھی، وہ جبرائیل سے حضور مکرم نے کہا تھا، جو آیت نازل ہوئی تھی کہ یہاں ازواج سے مراد خدیجہ ہیں، ذریات سے مراد فاطمہ زہرا ہیں، آنکھوں کی ٹھنڈک سے مراد حسن اور حسین ہیں، اور متقین کے امام سے مراد علی بن ابی طالب علیہ السلام ہیں۔ تو مولا علی علیہ السلام نے کون سے بچے مانگے؟ وہ بچے مانگے کہ جب وہ اللہ کی راہ میں اطاعت کرنے والے ہوں تب آنکھوں کو ٹھنڈک نصیب ہو۔ ہیں ایسے پیرنٹس بھی دنیا میں کہ جنہوں نے اپنی زندگی پہلے تو کیئرلیسنس کے ساتھ گزاری، لیکن آج وہ بعض علماء کے پاس آ کر کہتے ہیں کہ مولانا میں $1 ملین خرچ کرنے کو تیار ہوں فقط اس بات پر کہ میرا بچہ مجلس میں آ کے بیٹھے، اب تڑپ ہے دل میں۔ لیکن بعض مرتبہ جب وقت گزر چکا ہوتا ہے تو وقت گزرنے کے بعد آپ کچھ بھی کر کے اس وقت کو واپس پلٹا نہیں سکتے، اس لیے ہر گزرتا ہوا دن اسے قیمتی سمجھیں، ہر لمحہ قیمتی ہے، ہر موقع قیمتی ہے۔ کبھی نصیحت کرنے کے لیے جو ایک موقع پر نصیحت ہوتی ہے، اس کا اثر وہ بات کی 10 مجلسوں بڑھ کر ہے۔ میں جیسے ایک مثال دے رہا تھا آج پیرنٹنگ سیشن جو فرسٹ ہمارا ہوا تھا وہ آن لائن اب اویلیبل بھی ہے، ہمارے پیج پہ آپ اس کو جا کے دیکھ سکتے ہیں، اور آج اس کی دوسری سیریز تھی کہ ایک عالم دین بیان کر رہے تھے کہ میرا ایکسیڈنٹ ہو گیا تھا، فریکچر تھا اور میں ہاسپٹلائز تھا، تو کچھ جوان مجھ سے عیادت کے لیے آئے، تو انہوں نے ویسے مجھ سے کہا کہ کوئی نصیحت کی تھے، وہ عالم دین یعنی انہوں نے مجھ سے کہا نصیحت کی تھے، تو میں نے ان سے کہا کہ دیکھو ابھی میرا پیر فریکچر ہے، میں اٹھ نہیں سکتا ہوں اور کھڑے ہو کے نماز نہیں پڑھ سکتا، تمہیں اللہ نے پیر دیے ہیں، تم کھڑے ہو کے نماز پڑھ سکتے ہو، لہٰذا اس موقع کو غنیمت جانو اور نماز پڑھو۔ کہتے ہیں یہ اس موقع کی جو نصیحت ہے اس کا جو اثر ہے، اس خاطر ہے کہ امیر المومنین نے کہا آنکھوں کی ٹھنڈک اس وقت ہوگی کہ جب تم دیکھو گے تمہارے بچے اللہ کی اطاعت میں، اس خاطر ہے کہ جب علی اکبر چلیں تو امام حسین علیہ السلام کے دل پر کیا گزری، کہ وہ بیٹا ہے کہ جو سیرت و صورت میں رسول اللہ جیسا ہے۔ تو حسین کی آنکھوں کی ٹھنڈک، حسین کا وجود، میوہ قلب، وہ جا رہا ہے مقتل کی جانب، لہذا حسین نے کہا کہ اس کیفیت کو، اس تکلیف کا کوئی اندازہ لگا ہی نہیں سکتا، اس لیے کہ حسین جیسا باپ ہے اور علی اکبر جیسا بیٹا ہے۔ تو یہ مولا علیہ السلام نے فرمایا کہ آنکھوں کو ٹھنڈک اس وقت نصیب ہوگی کہ جب بیٹے اللہ کی راہ میں ہوں گے۔